السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ ناگپور انڈیا سے ویرات نے شیئر کی ہے۔ ویرات کہتے ہیں کہ میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسے گاؤں کی سٹوری، ایک ایسے علاقے کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ انڈیا میں ہے، اور وہ پورا علاقہ ایبنڈڈ ہے۔ اس پورے علاقے میں جنات کا راج چلتا ہے۔ وہ پورا علاقہ شام ڈھلتے ہی وہاں پر پرسراریت، جنات کی چیخ و پکار، جنات کے بچوں کی رونے کی آوازیں، حتیٰ کہ وہاں پر ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں جن میں سے کچھ سٹوریز میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں ایک شخص جو کہ باہر کے ملک سے آیا، اس کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی، بنا کچھ سوچے سمجھے اس کو شہر سے باہر نیچر میں رہنے کا شوق تھا۔ اس نے اس علاقے میں کچھ زمین وغیرہ خریدی، اور اتنی زیادہ زمین خریدی کہ جس میں اس نے اپنا ایک بہت بڑا گھر بنانا تھا۔ اس کے بعد اس نے بھینسوں کے لیے کچھ الگ جگہ بنائی، اور مندر کے لیے بھی اس نے ایک الگ جگہ بنائی۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھر کی اور اس ساری جگہ کی تعمیرات کا کام شروع کروا دیا۔ جیسے ہی اس نے وہ تعمیرات کا کام شروع کروایا تو گھر کی دیواریں وغیرہ بننے کے بعد وہاں پر مزدور یہ کہتے تھے کہ رات کے ٹائم دیوار کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ، جو کہ 9 سے 10 فٹ کا سانپ ہے۔ ویسے وہ پورا علاقہ نیچر یعنی سبزے سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہاں پر چھوٹے موٹے سانپ اکثر دیکھے جاتے تھے۔ ایک رات وہ جو ادھر کا مزدور تھا، وہ کام کر رہا تھا، ورکر، اس نے کہا کہ 9 سے 10 فٹ لمبا سانپ دیوار کے اوپر چلتا ہوا نیچے کو آ رہا تھا۔ یہ بات سب نے سن رکھی ہے کہ اگر سانپ سے یہ پوچھا جائے کہ تم جن ہو 3 دفعہ تو وہ چلا جاتا ہے، اگر وہ جن نہیں ہوتا تو وہ وہیں کھڑا رہتا ہے اور اس کو مار دیا جاتا ہے۔ وہ جو ورکر تھا وہ بزرگ تھا، اور اس نے اس کو یہ کہا کہ اگر تم جن ہو تو ادھر سے چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ 3 دفعہ یہ کہنے کے باوجود وہ سانپ ادھر کھڑا رہا، اور پھر اس کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کوئی انسان کسی کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ بڑی تھیں۔ اس بوڑھے شخص نے دوبارہ اس سے کہا کہ اگر تم جن نہیں ہو تو کھڑے رہو، اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ، اگر تم نہیں جاؤ گے تو اب تم مار دیے جاؤ گے۔ وہ سانپ خاموشی سے بیٹھے اس کی باتیں سن رہا تھا، اور چوتھی دفعہ کہنے پر وہ سانپ وہاں سے اسی دیوار پر رینگتا ہوا اسی دیوار کے کارنر پر ایک سوراخ تھا بہت بڑا، اس کے اندر چلا گیا، اور اس کے اندر جا کر وہ یعنی کہ غائب ہو گیا۔ اتنا بڑا سانپ ایک نئے گھر کی تعمیر میں ایک بڑے سے سوراخ کا ہونا، یہ کس چیز کی علامت تھی؟ ویرات کہتے ہیں کہ ادھر انہوں نے یہ صبح ہوتے ہی یہ بات اپنے اس اونر کو بتائی، ان کو کال کی اور کہا کہ رات کو یہ واقعہ ہوا ہے۔ پہلے چھوٹے موٹے سانپ اس علاقے میں نظر آتے تھے گھر کی تعمیرات کے دوران، لیکن اب یہ بہت بڑا سانپ جو کہ نقصان بھی دے سکتا ہے، اس لیے میں آپ کے کام کو چھوڑ رہا ہوں، آپ اس جگہ پر کسی اور ٹیم کو بلائیں اور وہ آپ کے اس سارے کام کو سر انجام دے۔ وہ شخص اس جگہ کو بہت خوبصورت بنانا چاہتا تھا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک نیچر میں زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے سارا گھر باہر کے ملک کے طرز کے طریقے سے بنوانا تھا، لیکن یہ جو ورکرز کی ٹیم تھی جو کہ اس نے اسپیشل بلوائی ہوئی تھی، انہوں نے اس کے کام سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے کچھ اور ورکرز کو حائل کیا اور ان کو اپنے کام کے لیے لے آیا۔ اب انہوں نے بھی کام شروع کر دیا، تو جیسے ہی تھوڑی دن گزرے ان کو کام کرتے تو وہ سانپ اسی طرح اسی بل سے رینگتا ہوا باہر آیا، اور آ کر بالکل اسی ورکر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جو کہ وہاں پر کام کرتے تھے۔ انہوں نے بھی اسی طرح کیا اور کام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب اس اونر کو بہت زیادہ تفتیش ہوئی کہ یہ آخر سب لوگ کام چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، مجھے خود ہی چیک کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ادھر کوئی سانپ ہے، یا شاید یہ جھوٹ بولتے ہیں، کام چور ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے۔ ویرات کہتے ہیں کہ وہ اونر، وہ میرا فرینڈ ہے، وہ دوبارہ ادھر گیا، اور ادھر جا کر اس نے اس جگہ کا خود جائزہ لیا۔ اس جگہ کا جائزہ لینے کے بعد وہ وہاں پر اس نے پورا دن گزارا،
جیسے ہی رات ہوئی تو اس کو سانپ کے بولنے کی آواز آئی. جیسے ہی سانپ ادھر بولنے لگا تو وہ اٹھ کر اسی دیوار کی طرف اس نے ٹارچ کو کیا تو اس ٹارچ میں ایک بہت بڑے پھنیر ناک کا منہ باہر نکلا اور رینگتے رینگتے وہ دوبارہ آ گیا. وہ اس کو بار بار یہ انڈیکیشن دے رہا تھا کہ تم اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ. اب جب اس آنر نے خود یہ چیز دیکھی تو وہ وہاں سے بھاگ گیا. وہ آنر پیچھے سے کینیڈا میں رہتا تھا اور ویراج سنگھ کہتے ہیں کہ میرے بہت سے فیملی فرینڈز کینیڈا میں رہتے ہیں اور ان سے بھی ہماری کچھ اچھی اسلام دعا تھی. ہم لوگ ان کے گھر گئے اور جب ہمیں یہ ساری بات کا پتہ لگا تو ہم نے کہا کہ وہ سارا علاقہ اسیب زدہ ہے، وہاں پر گھر بنانے کی کوشش مت کرو. جتنا گھر تعمیر ہو چکا ہے اس سے آگے بناؤ گے تو مار دیے جاؤ گے. وہ شخص کسی بات پر بھی نہیں آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں نے اس جگہ پہ گھر بنانا ہے. میں نے اس کو بتایا کہ یہ علاقہ ایک خونی علاقہ ہے، یہاں پر جنات باقاعدہ انسانوں کا قتل کر دیتے ہیں، انسانوں کو مار دیتے ہیں اور اس بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے کہ کوئی انسان، کوئی سیریل کلر بھی اس طرح کا قتل نہیں کر سکتا. وہاں پر بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں. اس شخص نے کہا کہ میں ادھر کسی کو لے کر جاؤں گا، کسی تانترک کو لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ جنات میرا کیا بگاڑتے ہیں. جیسے وہ ادھر کسی تانترک کو لے کر گیا، انہوں نے پہلی رات ادھر گزارنے کی کوشش کی تو ادھر بچوں کی رونے کی آوازیں شروع ہو گئیں. اس طرح لگتا تھا کہ کوئی بالکل نامولود بچہ جو کہ 4 سے 5 بچے رو رہے ہیں اور روتے روتے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے قریب کوئی بہت بھاری قدموں سے، جس کا وزن بہت زیادہ ہو، چلتے ہوئے کوئی آ رہا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہی رینگتا ہوا سانپ دوبارہ ان کے سامنے آ گیا اور وہ سانپ اب ان کے سامنے اس طرح کھڑا ہوا جیسے کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے. اس نے اپنی ساری ہائٹ اپنی دم کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا سیدھا بالکل. تو تانترک نے کہا کہ یہ کوئی سانپ نہیں ہے، یہ یہاں پر کچھ بزرگ ہستیاں رہتی ہیں جو کہ سانپ کی صورت میں رہتے ہیں. بہتر ہے کہ تم ادھر سے چلے جاؤ اور یہ سب کے سب مسلمان جنات ہیں. اگر تم ان کے ساتھ پنگا لوگے تو یہ تمہیں جان سے مار دیں گے. تم ہندو ہو اور وہ مسلمان ہیں، وہ یہاں پر عبادت کرتے ہیں. تمہارا مذہب اپنا ہے، ان کا مذہب اپنا ہے. اگر تم ان کے مذہب میں کسی قسم کی درار ڈالنے کی کوشش کرو گے تو یہ سب کے سب تمہیں جان سے مار دیں گے. یہاں پر جتنے بھی قبیلے آتے ہیں انسانوں کے، وہ ہندو ہوتے ہیں اور یہ سب کے سب مسلمان ہیں. مسلمان جنات ہوں یا ہندو جنات ہوں یا کرسچن جنات ہوں، کوئی بھی اپنے سے علاوہ جو بھی ان کے علاوہ مذہب ہوگا، اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی انسان ادھر آ کر رہنے کی کوشش کرے تو اس کو نقصان ضرور دیتے ہیں. خیر اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں ادھر سے چلا جاتا ہوں. ویرات کہتے ہیں کہ وہ جو پورا علاقہ ہے وہ خونی علاقہ ہے. اس خونی علاقے میں بہت سے لوگوں کے قتل ہوئے ہیں. وہ اس لیے کہ بہت سے لوگ اس نیچر میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایک سبز و شاداب علاقہ ہے جس کو دیکھ کر ہر کوئی یہ چاہے گا کہ ہم ادھر اپنا گھر بنائیں، لیکن کوئی بھی ادھر اپنا گھر بنانے میں کامیاب نہیں ہوتا. اور اس تانترک نے بتایا کہ وہ جو سانپ ہے وہ ایک بزرگ ہے جو کہ اس پورے قبیلے کی حفاظت کرتا ہے. اس پوری جگہ پر اگر کوئی بھی اپنا گھر بنانے کی کوشش کرے یعنی مسلمانوں کے علاوہ تو وہ ان کو نقصان دے گا. وہاں پر جنات کے بہت سے قبیلے رہتے ہیں. ناگپور کے قریب وہ جو جگہ ہے اس کا نیم میں مینشن نہیں کروں گا، لیکن وہ پورا علاقہ جنات سے بھرا ہوا ہے. اس پورے علاقے میں جنات اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں. رات کے ٹائم اگر کوئی ادھر سے گزرے تو وہ اس کو ایسے کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر کوئی دن کے ٹائم اس جگہ پر جائے اور ادھر پکنک کی نیت سے یا کسی بھی ایسی چیز سے اور ان کو اگر تنگ کرنے کی کوشش کرے تو وہ باقاعدہ ایک سانپ کے روپ میں سامنے آتے ہیں. اس تانترک نے بتایا کہ وہ جو جن تھا یعنی جو سانپ کی صورت میں تھا وہ ایک بزرگ تھا اور وہاں پر ان کی ایک مسجد بنی ہوئی تھی اور وہ اس مسجد کے اندر امامت کرواتا تھا. وہ کسی بھی غیر مذہب کو ادھر گھر نہیں بنانے دے گا آج تک. ویرات کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا وہ فیملی فرینڈ ہے جس نے وہ گھر بنانے کی ادھر کوشش کی، اس کی وہ ساری جگہ آج تک ادھر ویسے کی ویسی بنی ہے. دیواریں تو کھڑی ہو گئیں لیکن باقی اس گھر کا کچھ بھی نہ بن سکا. آج بھی ادھر سے اگر آپ دن کے ٹائم ادھر جائیں، اس جگہ پر جائیں تو وہاں پہ بچے بہت زیادہ روتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد یوں لگتا ہے کہ کچھ عورتیں اور مرد آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں. اگر انسان پھر بھی ڈھیٹ بن کر اس جگہ پر کھڑا رہے تو وہ سانپ کی شکل میں وہ مخلوق وہاں پر نظر آتی ہے اور نظر آنے کے بعد وہ کسی کو نقصان نہیں دیتی، لیکن سانپ کو دیکھ کر ایک
9 سے 10 فٹ کے سانپ کو دیکھ کر انسان ویسے ہی خوف میں آ جاتا ہے اور دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تو وہاں پر کوئی زیادہ دیر ٹک نہیں سکتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جب اس جگہ کا وزٹ کیا ہے تو اس جگہ پر بہت زیادہ سانپ پائے جاتے ہیں، حد سے زیادہ سانپوں کا بسیرا ہے، چھوٹے چھوٹے سانپ جو کہ بالکل راستے میں پیروں کے اندر آتے ہیں، اور لیکن آج تک انہوں نے ڈسا نہیں ہے، لیکن ان سانپوں کا خوف ہی اتنا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اب اس علاقے میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ ایک شخص نے باقاعدہ اس جگہ کے اوپر یہ ایک بورڈ لگا دیا ہے کہ کوئی بھی اس خونی علاقے میں جائے گا تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ وہ جو مزدور رات کے ٹائم ادھر رکے تھے، وہ مزدور یہ کہتے تھے کہ جب بچے روتے ہیں تو بچوں کے رونے کے بعد کچھ چارپائی کو ہلانا شروع کر دیتا تھا، اور ہلاتے ہلاتے ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم ہوا میں معلق ہیں، اور کوئی اٹھا کر زمین پر نیچے پھینکتا تھا۔ باقی مزدوروں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے اس بڑے سانپ کو تو نہیں دیکھا، لیکن وہاں پر بہت سے ایسے واقعات ہوتے تھے، جیسے کہ جب انہوں نے وہاں پر اپنے یعنی اپنے مذہب کے مطابق وہاں پر کچھ بنانے کی کوشش کی جس سے ان مسلمان جنات کی عبادت میں خلل آتا، تو انہوں نے ان مزدوروں کو زخمی کر دیا۔ ان کے جسم کے اوپر اس قدر ناخنوں کے نشان تھے جن کی ان کو اتنی تکلیف ہوئی، اتنی درد ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ انہوں نے اپنے اتنے دنوں کی جو انہوں نے ادھر محنت کی تھی اس کے پیسے بھی نہیں لیے، اور دوبارہ اس آنر کو ملے بھی نہیں، اور یہ کہا کہ ہم کبھی بھی اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ آج بھی اس علاقے میں جانے سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ ایک خونی علاقہ ہے، وہاں پر ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ لوگ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ناگپور کے قریب اس جگہ کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں تو شاید آپ کو ویرات کہتے ہیں کہ اس جگہ کا نیم کا پتہ لگ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر باقاعدہ طور پر جن لوگوں نے وہاں وزٹ کیا، وہ جو کہ ہم لوگوں کا فیملی فرینڈ، کزن کہہ لیں، فرینڈ کہہ لیں، اس نے بتایا کہ ایک مزدور ورکر نے مجھے یہ بتایا کہ ہم لوگ وہاں پر پانی پی رہے تھے، اور پانی پی کر جیسے ہی ہم لوگ کام کے لیے دوبارہ آئے ہیں تو ایک خوفناک چہرے میں ایک عورت جو کہ بالکل بوڑھی ضعیف تھی، اور اس نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور وہ ہماری چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، اور جب اس نے ہماری طرف دیکھا اس کے چہرے سے اور اس کی آنکھوں سے باقاعدہ خون ٹپک رہا تھا۔ جیسے ہم نے اس کو دیکھا ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگے، اور اس کے بعد ہم لوگوں کا ادھر کام کرنے کو جی نہیں چاہا، اور وہ لوگ انہوں نے اپنے بڑے ورکر کو یہ بات بتائی اور کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے رات ہونے سے پہلے اس علاقے سے نکل جانا چاہیے۔ جیسے ہی شام ہوتی تھی وہاں پر بچوں کی رونے کی آوازیں آنے لگ جاتی تھیں جو کہ بہت زیادہ خوفناک تھیں، اس وجہ سے لوگوں نے ادھر جانا چھوڑ دیا۔ یہ ایک سٹوری تھی ویرات سنگھ کی جو انہوں نے میرے ساتھ انڈیا ناگپور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ ویرات اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی، یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کیا علیزہ مشل نے سیال کوٹ سے۔ علیزہ کہتی ہیں کہ میں سیال کوٹ کے ایک گاؤں میں رہتی ہوں، اور آج آپ کے ساتھ اپنے ایک پرانے گھر کی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے سیال کوٹ کے جس گاؤں میں ہم لوگ رہتے ہیں سب کے گھر پرانے طرز کے ہی بنے ہوئے ہیں، مٹی کے گھر بنے ہوئے ہیں، اور حتیٰ کہ جو کچن ہے وہ بھی باہر ہوتے ہیں اور اوپن کچن ہوتے ہیں، ان کے اوپر چھت وغیرہ نہیں ہوتی۔ اگر بارش بھی آئے تو کام ادھر ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ان کچنز کے اوپر مٹی کی چھتیں ڈال لیں۔ اس کے بعد جیسے وقت اور چینج ہوتا گیا تو ہم لوگوں نے اپنے پکے گھر بنا لیے، اور ان مٹی کے گھروں کو ویسے ہی رہنے دیا۔ ان کو آج تک ہم نے اپنی بڑوں کی نشانی سمجھ کر ان کو توڑا نہیں، اس جگہ کو سیل نہیں کیا، لیکن اس گھروں میں آج تک ہم لوگ چاہتے ہیں اگر ہم لوگوں کے ہاں کوئی شادی بیاہ کا موقع آئے، کوئی خوشی ہو یا غم ہو، تو جتنے بھی مہمان آتے ہیں جو کہ ہمارے اس گھر میں بھی سوتے ہیں، تو زیادہ مہمان ہونے پر ہم ان کو اپنے ان گھروں میں سلا دیا کرتے ہیں۔ جب ہم نے پکے گھر نہیں بنائے تھے، علیزہ کہتی ہیں، تو تب جب ہم اپنے انہی مٹی کے گھروں میں رہتے تھے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگوں کا دروازہ جیسے ہی اندر انٹر ہوتے تھے تو سامنے ایک بہت بڑا برآمدہ بنا تھا مٹی کا، جس کے اوپر لکڑی کی چھت ڈلی ہوئی تھی۔ وہ برآمدہ مجھے بہت پسند تھا، اور میں ادھر بیٹھ کر سردیوں میں، گرمیوں میں، دوپہر کے ٹائم اپنی گڑیا سے کھیلا کرتی تھی۔ تب میری ایج 15 ایئرس تھی، اور مجھے بہت شوق تھا گڑیوں سے کھیلنے کا۔ سردیوں میں اس برآمدے کے ساتھ ہی ہم لوگوں کا اوپن کچن ہوتا تھا، میری امی ادھر بیٹھ کر کھانا بنایا کرتی تھی،
اور میں اپنے اس برآمدے میں بیٹھ کر، جہاں میں نے ایک بلب لگایا ہوا تھا، میں اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ مجھے بہت زیادہ شوق تھا۔ ہم لوگوں کا جو واش روم تھا وہ گھر کے دوسرے کارنر میں تھا۔ ایک حصے میں یہ برآمدہ اور کچن تھا، اور جیسے ہی اندر انٹر ہوا جاتا تھا تو دوسری طرف وہ واش روم بنا ہوا تھا۔ علیزہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ڈھیر سارے کھلونے ادھر رکھے ہوئے ہوتے تھے اور ادھر ہی بیٹھ کر ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ ایک دن بہت بارش ہو رہی تھی اور بارش تیز ہونے کی وجہ سے امی ابھی کھانا بنا چکی تھیں، تو امی نے مجھے کہا کہ بہت بجلی چمک رہی ہے، جلدی سے اندر چلو۔ میں اپنے کھلونے ادھر ہی چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ ابھی ہم لوگ سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک سے مجھے یہ یاد آیا کہ میرے کھلونے اس برآمدے میں پڑے، کہیں بارش میں بھیگ نہ جائیں، کیونکہ برآمدے کی چاروں طرف کوئی دیوار نہیں تھی۔ اگر بارش تیز آتی تو بارش اندر آ سکتی تھی۔ اب میں نے کسی کو کہے بنا خود سے وہاں پر جا کر اپنے کھلونے اٹھانے چاہا۔ سارے لوگ سونے کی تیاری میں تھے، لائٹس آف ہو چکی تھیں، لیکن اس کچے برآمدے میں اور اس کچے صحن میں ایک بلب لگا ہوا تھا جو کہ ساری رات جلتا رہتا تھا۔ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور باہر کی طرف آنے لگی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس کچے سے برآمدے کے اندر ایک کالے رنگ کی پرچھائی ہے اور ایک چھوٹے سا بچہ کھڑا ہوا ہے جو کہ میرے کھلونوں کو اٹھا کر دیکھ رہا ہے۔ میں ان کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور میں نے کہا کون ہے ادھر؟ جیسے ہی انہوں نے میری طرف پلٹ کر دیکھا تو وہ بچہ بھاگتا ہوا ہم لوگوں کے کچن کی دیوار کے اندر چلا گیا۔ میں نے جب جا کر اپنے کھلونے دیکھے تو میرے 1-2 کھلونے ٹوٹ چکے تھے اور باقی کھلونے ادھر نیچے بکھرے پڑے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں شروع سے اس چیز کی سینس رکھتی ہوں کہ جنات ہوتے ہیں، اور وہ گاؤں کا علاقہ ہے ہم لوگوں کا، چاروں طرف گرینری، درخت ہیں، تو ادھر ایسی چیزیں ضرور ہو سکتی ہیں۔ میں نے اب اس بچے کو جب بھاگتے ہوئے دیکھا اور وہ غائب ہو گیا اور میرے کھلونے ٹوٹے پڑے تھے، تو میں نے ان کھلونوں کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا کہ شاید اگر میں ان کو اٹھا کر لے جاؤں تو وہ چیز مجھے نقصان دے دے۔ میں نے ان کھلونوں کو ادھر ہی رکھا اور خود اندر چلی گئی۔ خیر، اسی برآمدے کے ساتھ میرا کمرہ بنتا تھا۔ ساری رات اس برآمدے کے اندر سے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی رہیں۔ نہ جانے وہ کس کی پرچھائی تھی کالے رنگ کی، اور وہ بچے کون ہیں جو کہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں۔ اکثر میرے ابو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے صحن میں رات کے ٹائم کچھ بچے نظر آتے ہیں جو کہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں دیتے، وہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں۔ اب ہم اس گھر کو چھوڑ چکے ہیں، ہمارا وہ گھر بند رہتا ہے۔ میں نے آج تک اپنے ان مٹی کے کھلونوں کو ادھر سے نہیں اٹھایا۔ وہ مٹی کے کھلونے کچھ ٹوٹ چکے ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ وہ اس لیے میں نے نہیں اٹھایا کہ وہ جنات کے بچے اگر ادھر کھیلتے ہیں تو وہ کھیلتے رہیں، میں ان کو نقصان نہیں دینا چاہتی۔ اگر ہم اس مخلوق کو نقصان دیں گے تو وہ ہمیں نقصان دیتی ہے۔ اگر ہم ان کے کسی کام میں مداخلت نہیں کریں گے، چاہے وہ جو بھی ہوں، وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ یہ ایک سٹوری تھی علیزہ بشل کی جو انہوں نے سیالکوٹ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ علیزہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور جو لوگ اپنی سٹوریز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں میرے فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور کومنٹ باکس میں بھی۔ آج کا اچھا میسج یہی دینا چاہوں گی کہ مدد کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کسی کی مشکل میں مدد کریں گے تو وہ مدد آپ کی طرف لوٹ کر ضرور ایک دن آئے گی۔ طہارت کی حالت میں رہیں، اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان سے پیار کریں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ میرا میسیج ضرور اچھا لگتا ہوگا اور اس پر ضرور عمل کرتے ہوں گے۔ اور میرے چینل پر جتنے نیو سبسکرائبر آئے ہیں میں ان سب کو ویلکم کرتی ہوں، اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا اور اپنے اہل خانہ کو اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔